تیسرا تقاضا جب ہم نے کہا یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو تیسرا تقاضا اس کا وہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال کی کوشش کریں، یعنی یہ اللہ کا امر ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور عبدیت کا تقاضا ہے کہ بندہ رزق حلال کی پھر کوشش کرے، حرام سے بچے، اس واسطے کہ یہ یقین کر لیں اس بات کے اوپر کہ بندہ رزق حرام نہیں کھاتا بلکہ رزق حرام بندے کو ہی کھا جاتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ اس طرح سے غلط کاری کرتے ہوئے غلط معاملات یہ کہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں تو کیا ہوا، بندہ حرام نہیں کھاتا، حقیقت میں یہ حرام بندے کو ہی کھا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ بندے کے اخلاقیات بگڑ جاتے ہیں، بندے کی زندگی کا سکون بگڑ جاتا ہے، اور بندے کی راحت، بندے کا چین لٹ جاتا ہے، بندہ بظاہر چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا پن ہوتا ہے۔ یہ حرام کا رزق بندے کے اندر کچھ نہیں چھوڑتا ہے، یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، دل کی دنیا غیر آباد کر دیتا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان یہ حرام رزق کا حجاب آ جاتا ہے، اسے کبھی معرفت خدا بندی نصیب نہیں ہو سکتی، اسے کبھی قرب خدا بندی نصیب نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ یہ حرام کا رزق رب اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتا ہے، اس کے اوپر پھر پردے نہیں ہٹتے ہیں، اس کے اوپر رحمت خدا بندی نہیں ہوتی ہے، اس واسطے بندہ حرام نہیں کھاتا بلکہ یہ حرام بندے کو ہی کھا جاتا ہے۔ اس واسطے تین چیزیں یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اپنی اولاد کو حرام کھلا کے پھر میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو یہ بھول جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اولاد کو رزق حرام کھلا کے ان کی پرورش کریں اور پھر ان سے اچھائی اور بلائی کی اور خدمت گاری کی امید رکھیں کہ میری اولاد کل کو بڑی میری مطیع اور فرما بردار ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بچہ، وہ اولاد کبھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا ہے جسے آپ حرام کما کے اس کے پیٹ میں لقمہ ڈال رہے ہیں اور اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس واسطے کہ آپ نے اچھائی بلائی والا پہلو دیا ہی نہیں ہے، اس واسطے کبھی اس کے اندر اچھائی نہیں آ سکتی۔ اور دوسرا اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ حرام کھائے اور پھر کہے کہ میری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں۔ اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اگر میں حرام کھا رہا ہوں تو میری کوئی نماز، میری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، یہ پکی بات ہے۔ اور تیسرا اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ آپ یہ اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر رزق حرام کا ہے تو آپ سمجھیں کہ میرے اندر شوق پیدا ہوگا اور میں اچھائی کی طرف آ جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اچھائی اندر نہیں آ سکتی، اس واسطے کہ بنیاد اور بیس ہی غلط ہے۔ جب رزق ہی حرام کا ہے تو نہ پھر دعائیں عند اللہ قبول ہوتی ہیں، اوپر اٹھتی ہیں، اور نہ بندے کی عبادات اوپر جاتی ہیں، اس واسطے کہ یہ نور ہے، روحانیت ہے اور اس کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ ہے، تو جب پاکیزگی نہیں ہے تو اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اس واسطے یہ اگر کوئی کہے کہ میں حرام کھا کے جو دعائیں مانگتا ہوں میری عند اللہ وہ قبول ہو رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اس بات کا یقین کر لیں کہ اگر حرام کھا کے آپ سارا دن بھی مصلی پہ کھڑے رہیں، اگر رزق حرام کا ہے تو کوئی نماز اوپر نہیں جا رہی، وہ ساری نیچی کی نیچی ہیں۔ اس واسطے اسلام جہاں ہمارے اوپر دیگر فرائض یعنی نماز کو فرض کرتا ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد معاملات میں رزق کو فرض کرتا ہے ہمارے اوپر کہ جو کھانا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اور مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر جو مرضی جہاں سے مرضی آئے کھائے، اور مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ رزق حلال کمائے۔ اس واسطے القاسب حبیب اللہ کہا ہے کہ جو محنت سے حق حلال کی کما کے کھانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور یہ ہمارے اکابرین نے جو ہمیں طرز زندگی دیا، سیکھنے کے لیے دیا، بہت کچھ ہے ہمارے لیے اگر ہم سیکھیں تو۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے امام ہیں، آپ کو ایک دن کھانا پیش کیا گیا
تو کھانے میں وہ روحانی لذت نہیں تھی۔ آج ہمیں تو مطلب مثالوں کے ذائقے معلوم ہوتے ہیں کہ اس میں کون کون سا مثالہ ہے، تو جو روحانی لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ روحانی لذتیں تلاش کرتے ہیں اس رزق سے۔ جب انہیں وہ روحانی لذت نہ نصیب ہوئی تو اپنے گھر والوں سے پوچھا کیا بات ہے، آج روٹی میں روحانیت نہیں ہے؟ تو بیوی نے بتلایا کہ آج آٹا جب گوندا تھا، گوند لیا تو خشکا ختم ہو گیا تھا، وہ بیٹے کے گھر سے لے کے آئی تھی، وہ خشکا وہ والا لگایا ہے، یعنی وہ خشک آٹا، سوکھا آٹا جسے روٹی ہم پکانے کے لیے خواتین استعمال کرتی ہیں، تو یعنی آٹا اپنے ہی گھر کا تھا، بس خشکا ادھر سے لیا تھا، اور وہ اس فیان کے چیف جسٹس تھے۔ تو کہا ہو سکتا ہے کوئی فیصلے میں گڑبڑ ہو گئی ہو، تو جی آج جو اس کے گھر کا خشکا استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے آج روٹی میں روحانیت نہیں ہے۔ تو کہا روٹی روحانیت سے خالی ہے، اس واسطے میں روٹی نہیں کھاؤں گا، روٹی واپس کر دی۔ کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا کسی فقیر کو صدقہ کر دو۔ تو کہا فقیر کو صدقہ کرتے ہوئے ساتھ میں بتلانا ہے کہ آٹا احمد کے گھر کا ہے، یعنی احمد بن حنبل، آٹا احمد کے گھر کا ہے، اور کہنے لگے یہ خشکا ساتھ میں بتلانا ہے کہ میرے بیٹے کے گھر سے ہے، اگر روٹی کھانی ہے تو کھا لو، اس واسطے کہ میرے گھر سے بھی جو روٹی کھانا چاہتا ہے وہ بھی اس واسطے کہ ان کے گھر سے روٹی کھاؤں گا تو میرے دل میں روحانیت آ جائے۔ وہ قدرتی طور پر فقیر نہ آیا، وہ روٹی پڑی پڑی سوکھ گئی، خراب ہو گئی، تو اسے اٹھا کے دریا میں ڈالا، تو آپ نے اس کے بعد اس دریا کا کبھی پانی بھی نہیں پیا کہ اس میں وہ روٹی ڈالی گئی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس روحانیت تھی، جو اللہ والے تھے، جنہوں نے ہمیں عملاً اور پریکٹیکل بتلایا۔ اور آپ کے متعلق ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے، رستے میں خرچ کم ہوا، جب وہاں پہنچے تو ایک بالٹی پاس تھی، بالٹی گروی رکھ کے کھانے کے لیے کوئی چیز لی، بعد میں جب آیا تو وہ بالٹی چھڑانے کے لیے اس بندے کے پاس گئے، اب اس گھر میں اور بھی بالٹی تھی، تو وہ بالٹیاں مکس ہو گئیں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کی بالٹی کون سی ہے اور میرے گھر کی بالٹی کون سی ہے۔ تو کہا میرے اوپر مشتبہ ہو گیا ہے، کہا پھر دونوں تم رکھ لو، میں نہیں لیتا، ہو سکتا ہے کہ جو تم مجھے دو وہ میری نہ ہو، تیری ہو، اس واسطے میں نہیں لیتا۔ اس نے کہا جناب میں کیوں رکھوں آپ کی بالٹی، آپ کی بالٹی آپ کو لینا ہوگی۔ فیصلہ یہ ہوا اس کو بیچ کے پیسے صدقہ کرنے، میں اس کے پیسے نہیں لے سکتا ہوں، میں اس کے پیسے نہیں کھا سکتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا تقوی اور طہارت تھا، پارسائی تھی۔ اس واسطے اس بات کا یقین کر لینا کہ رزق حرام بندے کو کھاتا ہے، بندہ رزق حرام نہیں کھاتا۔ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں رشوت لے رہا ہوں، آج یہ ہماری زبان پہ مقولہ ہے، آپ جس بندے سے پوچھ لیں وہ کہتا ہے جی تنخواہ میں پوری نہیں پڑتی، کیا کریں؟ یعنی جتنے سرکاری ملازم ہیں الا ماشاءاللہ بہت سارے نیک لوگ اب بھی ہیں، لیکن آپ اکثریت کی زبان سے یہی سنیں گے جی پوری نہیں پڑتی، کریں کیا؟ اس واسطے کیا جی رشوت لینی پڑتی ہے، سر عام سود کا کاروبار جی کرنا پڑتا ہے، ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیو اگر یہ کوئی ہماری طرف سے ہم کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کل عذر پیش کر لیں گے، کوئی یہ عذر نہیں ہے۔ ہر بندے کا رزق اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اس نے رزق دینا ہے اور ہمیں ملنا ہے، اور ہمارے جو مقدر میں لکھا ہے ہر صورت میں ہمیں مل کے رہنا ہے، اسے کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ امتحان یہ ہے کہ میں اپنے حصے کا پانے کے لیے صبر کرتا ہوں یا بے صبری سے دوسرے کا حرام کھا لیتا ہوں۔ تو اس واسطے یہ امتحان ہے، اس بات کے اوپر پختہ یقین رکھ لیں آج سے، تو آپ کی ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ادھر ادھر نہیں کر سکتی ہے، کوئی کھانا بھی چاہے تو نہیں کھا سکتا ہے، میرے مقدر کا، میرے نصیب کا مجھے مل کے رہنا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، آپ اگر حرام کھا لیتے ہیں تو آپ نے کسی کا کچھ نہیں کھایا، اپنے ہی مقدر کا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آج اس چیز نے مسلمانوں کو غلط ڈگر کے اوپر چلا دیا ہے، اسی کی وجہ سے آج ساری بربادیاں ہیں، سارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ ہر بندہ پکڑ لو جو آتا ہے، بس جو آتا ہے پکڑ لو، پتہ نہیں کل کیا ہو جانا ہے۔ تو
تو یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا شکار ہیں، اس واسطے آج ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، چوری ہے، اس واسطے آج ڈکیتیاں ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات، ہر بندہ دو کو چار کرنے کے چکر میں یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یعنی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اس واسطے ساری کی ساری ٹینشنیں ہیں۔ جب بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ میرے رب نے جو میرے حصے میں رکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے، تو پھر ساری ٹینشنیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج یہ ہمارے عذر ہیں چھوٹے چھوٹے، جی یہ نہیں ہو رہا، اس واسطے کیا کریں جی، اس واسطے یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں ہر چیز چوری، بجلی چوری کر رہے ہیں، گیس چوری کر رہے ہیں، کون سی ایسی ملک کی چیز ہے جو چوری نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ افراتفری، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ حالانکہ زندگی کا اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی ہوا نکل جائے اور بندہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہو گیا۔ لیکن کیا ہے، اتنی امیدیں لمبی لمبی لگا کے بیٹھا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ہونا ہے، ایسے بھی ہے، ایسے بھی ہے۔ اس واسطے اس بات کے اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم یا اللہ تیرے بندے ہیں، تو پھر تقاضا کیا ہے؟ اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، اس بات کا یقین کہ نماز فرض ہے، میرے اوپر فرض ہے، اس کو میں نہیں پڑھنا ہے اور کوئی میری طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا، جب میں نے کہا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو اللہ کا امر میری طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اپنے رزق کو پاک کر لے۔ تو اس واسطے اپنے رزق کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا اور آخری تقاضا وہ ہیں رشتے۔ بڑا وسیع مضمون ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر کرتے ہوئے اللہ نے کچھ رشتے دیے ہیں۔ یہ ابدیت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے تجھے کچھ رشتے بھی میں نے دیے ہیں۔ وہ ماں کا رشتہ ہے، وہ باپ کا رشتہ ہے، وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، وہ اولاد کا رشتہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان رشتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ یہ ہم سے کیا ہمارا رب تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ابدیت کا یہ کیا ہیں؟ تقاضا ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو پھر اللہ چار کام یہ ہمارے اوپر لازم اور واجب کرتا ہے، پھر ہم جا کے اللہ کے بندے بنتے ہیں۔ اس واسطے ان چیزوں کو سمجھنے کی، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کرم نوازی ہے کہ جو آپ نے ہمیں بتلایا کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ورنہ پہلی بھی قومیں تھی، آئیں کھا پی کے چلی گئیں، ختم ہو گیا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اس واسطے کہ انہیں مقصد بھول گیا تھا۔ اگر ہم بھی بے مقصد ہیں دنیا میں، یہ سمجھ لیا اٹھے بیٹھے کھا لیا پی لیا بس سانسیں چلے گئے، تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ابدیت کا تاج سر کے اوپر رکھیں، اور جب زبان سے کہیں یا اللہ تیرے بندے بن گئے ہیں، تو ہمارے عضو کا ایک ایک حصہ وہ بھی پکار اٹھے یا اللہ تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ پھر اللہ کل قیامت ان کہے گا میرے بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔